بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا مقصد آپ تک نئی معلومات پہنچانا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں آج جو معلومات ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی رومانوی پہاڑی سلسلہ ہے جسے کوہ کاف کہتے ہیں۔ بحر اسود اور بحر قزوین کے درمیان خطہ قفقاز کا ایک پہاڑی سلسلہ جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے کوہ کاف کہلاتا ہے۔ کبھی اس کا شمار روس میں ہوتا تھا، لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد اب یہ پہاڑی سلسلہ چچنیا میں شمار ہوتا ہے۔ کوہ کاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے جو 18,506 فٹ بلند ہے۔ چونکہ قفقاز کا پہاڑی سلسلہ بہت طویل ہے، اس لیے آپ اسے صرف ایشیا یا یورپ میں شمار نہیں کر سکتے۔ بچپن میں آپ نے کوہ کاف کے متعلق بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ اس پہاڑ میں جن، دیو اور پریاں رہتی ہیں۔ پھر مختلف ٹی وی ڈرامہ سیریل میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس پہاڑی سلسلے میں دھوپ بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ پہاڑی گھاٹیوں میں گھوپ اندھیرا رہتا ہے، پھر یہ پہاڑی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں، اور مختلف لوگوں کے مطابق یہاں مافوق الفطرت اجناس کا وجود پایا جاتا ہے۔ بعض پہاڑیوں کی تو شکل ہی ایسی نظر آتی ہے کہ غور کرنے پر کسی بوڑھے شخص، عورت یا جانور کی طرح نظر آتا ہے، اور لوگ خوف کھا جاتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان اور ایران میں کوہ کاف کے متعلق جنوں اور پریوں کے بے شمار قصے مشہور ہیں جو نہ صرف عوام میں سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے ہیں بلکہ بچوں کی کہانیوں میں باقاعدہ لکھے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ سچائی ہو۔ یہ ویران اور دشوار گزار جگہ جنات کا واقعی مسکن ہو، جس کی تصدیق کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ کوہ کاف عربی روایات کے مطابق ایک پراسرار پہاڑ ہے جسے زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقام زمین کو گھیرے ہوئے سمندر کے بہت دور ہے۔ یعنی یہ ایسا علاقہ ہے کہ جو جنگل بیابان ہے، اور سوائے جانوروں کے وہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ پھر
مختلف لوگوں کے اقوال، کہانیوں، ڈراموں وغیرہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس پہاڑی سلسلے میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی پینے سے موت نہیں آتی، جسے آب حیات کہتے ہیں۔ تو موت تو برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ برکیف دور دراز ہونے کی وجہ سے قطب شمالی کو بعض اوقات اس پہاڑ سے پہچانا جاتا ہے۔ حاتم طائی کے بیان کے مطابق کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف پہاڑ سبز زمرد، پیریڈوٹ یا کرائسولائٹ پر مشتمل ہے۔ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین بادشاہ نے یاجوج ماجوج کی قوم کو بہت سے دھاتوں کی دیوار بنا کر یہیں پہ قید کیا تھا۔ وہ قوم اسی پہاڑ میں قید ہے۔ پھر جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ کہتے ہیں آب حیات کا چشمہ ہے، تو ان پہاڑوں میں بے شمار چشمے ہیں، بڑے بڑے چشمے ہیں، بہت ہی، کسی کا نیلگوں پانی ہے، کسی کا سبزی مائل نظر آتا ہے، صاف شفاف چشمے ہیں اور بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں۔ لیکن وہاں جانا جان جوکھوں کا کام ہے۔ پھر حاتم طائی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں گیا ہے، اس کا ایک قول ملتا ہے، اور وہ قول کیا ہے؟ وہ قول یہی ہے کہ کوہ کاف کے پہاڑ بہت قیمتی ہیں، ان میں زمرد، پیریڈوٹ یا کرائسولائٹ اور بہت سی دھاتیں پائی جاتی ہیں۔ پھر اسی پہاڑ میں یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا ہے۔ تاریخی طور پر ایرانی طاقت نے پورے شمالی قفقاز پر کہیں بھی تحقیق و توسیع نہیں کی، اور قدیم علم نے ان بلند و بالا پہاڑوں کو پراسرار بنا رکھا ہے۔ ویسے تو جس ملک میں کوہ کاف ہے، چچنیا، وہاں بہت ہی خوبصورتی ہے، وہاں کی ہر چیز قابل دید ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہاں کی چیزیں دیکھ کر لوگ انہیں مافوق الفطرت سمجھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ پسند فرمائیں۔